میں آپ کے سامنے صرف ایک حدیث بیان کروں گا۔ استاد محترم ابو نافع بھائی اور عقیل بھائی تشریف فرمائیں، انشاءاللہ وہ بیان کریں گے۔ تو میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو فرد اور جو بندہ صبح ایک دن کے اندر یا فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ ایک کلمہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمہ آتا ہے نا ہم سب کو، آسان ترین کلمہ ہے، نہیں تو عبداللہ بھائی سے، قاری رضا اللہ سے، احسان بھائی سے آپ اپنے علاقوں میں سیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کا فائدہ کتنا ہے، اس کا اجر کتنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 10 بندے پکڑے گئے اور وہ غلام بنا لیے گئے۔ کس کی نسل میں سے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے، وہ نسل جس نسل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، اس نسل کے 10 بندے قیدی بن گئے، غلام بن گئے، گرفتار ہو گئے اور ان کو چھڑانا ہے۔ اور وہ 10 بندے کتنی قیمت میں، کتنی مالیت میں، وہ پیسے دے کے آزاد کروانا، ایک طرف وہ عمل ہے اور دوسری طرف یہ صبح سے لے کے شام تک یا صبح 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھ لینا، 10 بندے غلام آزاد کروانے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اتنا زیادہ اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور اگلا بہت بڑا کام، ابھی گاڑی سے آ رہے تھے ہم چکر سے، فون آ رہے تھے کہ گھر میں یہ مسئلہ ہے، جنات ہیں، جادو ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ ہر گھر میں یہ مسئلے ہیں، تکلیفیں، پریشانیاں، شیاطین کے، جنوں کے وار، کیونکہ ہمارے گھر جو ہیں وہ رحمت اور برکت والے کم، شیاطین کے ڈھیرے زیادہ ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں یہ کلمہ پڑھا جائے گا اس گھر کے اندر شیاطین اور جنوں کا وار نہیں چلے گا۔ اور اللہ کو تو پتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا، 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کو 4 غلام آزاد کرنے کا اجر ملے گا۔ کتنے غلام؟ کتنے غلام؟ 4۔ جو بندہ 10 مرتبہ پڑھے گا اور جو 1 مرتبہ پڑھے گا اس کو 1 غلام آزاد کرنے کا اجر ملے گا۔ یہ کام ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ہوٹل پہ چائے پینے میں 1 گھنٹہ ضائع، ڈرامہ دیکھنے میں 3 گھنٹے ضائع، اور ساری گپیں ہانکنے کے اندر اتنا ٹائم زیادہ۔ آپ یہ پیغام پاکستان کے لیے تشریف لائیں ہیں کانفرنس کے اندر، انشاءاللہ بھائی بیان کریں گے۔ پاکستان کو ہے بڑا شاندار اور جاندار ماحول اگر فراہم کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے گھروں کا پاکیزہ ہونا، ہمارے گھروں کے اندر سے شیاطین کے اثر کا زائل ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اور نیکی کا ماحول نیکی کرنے سے اور زیادہ میسر آتا ہے۔ یہ صبح و شام کے اذکار اور ان اذکار کو لازم قرار دینا یہ بہت اجر والی بات ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنا یہی حصہ ڈالتا ہوں، انشاءاللہ ابو نافع بھائی اور عقیل بھائی گفتگو کریں گے آگے۔